لغاری صاحب، یہ اب جو معاملات شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ہماری درست سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو عدلیہ جو ہے جس پہ بار بار یہ کوسچن ریز ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امپارشل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں اس میں ہمیں شفافیت دکھائی نہیں دیتی، اب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ سارے معاملات جو اکٹھے ہو چکے ہیں، کھل چکے ہیں، سامنے آ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ پاکستان میں عدالتی نظام درست ہو، ٹھیک طریقے پر کام کرے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خط پر، جب اس وقت جو سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اس وقت چیف جسٹس تھے سندھ میں جسٹس شیخ صاحب، اور جسٹس شیخ صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اسی حیثیت میں ان کے تین جونیئر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، ان کو وہیں بٹھائے رکھا۔ ان کو یہ کہا گیا باقاعدہ کہ آپ ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کے طور پر چاہیں تو آ جائیں، اور ورنہ ہم آپ کو فل جج کے طور پر لینے کو تیار نہیں۔ کوئی وجہ کیا، مسئلہ کیا تھا؟ یعنی اگر یہ سوال ہم کریں یہاں سندھ ہائی کورٹ میں ایسا ہو کہ چیف جسٹس سے کہا جائے اگر آپ نے سپریم کورٹ میں آنا ہے تو پھر ایڈ ہاک جج کے طور پر آئیں، اور وہ 5 سال پہلے ان کے جونیئرز کو بنایا گیا، 3 سال پہلے ان کے جونیئرز کو بنایا گیا، اور 2 سال پہلے ان کے جونیئرز کو بنایا گیا۔ ان کے جونیئرز لگاتار جو ہیں ان کے نیچے جو کام کر رہے تھے وہ لگاتار سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور وہ وہیں بیٹھے ہوئے، ان کو سپریم کورٹ میں نہیں لے جایا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ نسلی وجہ سے ہو رہا ہے، کیا یہ لسانی وجہ سے ہو رہا ہے، کیا وجہ تھی، کیوں نہیں لیا گیا ان کو؟ یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، جسٹس افغان صاحب جو آئے ہیں، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس مسرت ہلالی آئی ہیں، وہ چیف جسٹس تھیں، وہ وہاں سے آئی ہیں۔ اس طرح کے سوالات موجود ہیں۔ سوالات عدلیہ میں، خود عدلیہ جج صاحبان کیا کرتے ہیں؟ جج صاحبان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے فیصلوں میں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ٹھیک کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی آ کر دھمکی دے رہا ہے یا اگر آپ کو کوئی آپ سے غلط کام کرانا چاہتا ہے تو آپ اس کو نوٹس دیں۔ جب یہ آپ کے پاس اختیار موجود ہے کہ آپ توہین عدالت کو نوٹس دے سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ بلائیں، آپ پریزیڈنٹ کو بلا لیں، اگر پریزیڈنٹ پر آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی کیس تو پرائم منسٹر کو بلائیں، فیڈریشن کو بلائیں، صوبے کو بلائیں، حکومت کو بلائیں، ادارے کو بلائیں، کسی بھی ادارے کو۔ پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہ آتا ہو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص، کسی بھی منصب کا حامل شخص اگر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے یا اس کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر سمن کر کے بلا نہ لیں اور کہیں کہ جناب آئیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں شروع دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جج صاحبان پوزیشن لے لیتے ہیں، یہ پوزیشن کسی بھی معاملے پر پوزیشن لے جاتے ہیں۔ اگر میرا اور احتشام صاحب کا کوئی تنازع ہو تو اگر وہ مائنڈ بنا لیں کہ میں نے ان کو اس شخص کو تو میں بالکل دل کے قریب رکھنا ہے اور اس شخص کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، اگر یہ پہلے سے طے ہو جائے تو پھر تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے اس سے کہ جناب وہ پوزیشن لے لیتے ہیں اور پھر اس پوزیشن کے مطابق حالات کو اس طرف لے جاتے ہیں، پورے کے پورے ٹرائل کو، پوری اپیل کو اسی جانب لے جاتے ہیں، اور نتائج وہی ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔